آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے کلام سے 3 مقامات سے 3 آیات کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے قلوب کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ جسم انسانی میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے، درست ہے تو سارے جسم کا نظام درست ہے، اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو سارے جسم کے نظام میں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا الا وہی القلب، بغور اس بات کو سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ باطن میں اگر فساد ہو، باطن میں اگر خرابی ہو، باطن میں اگر خامی ہو تو ظاہر کی اصلاح میں کوئی خیر نہیں، ظاہری اصلاح سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ظاہری اصلاح سے پہلے باطن کی اصلاح ہونا چاہیے، باطن کو سدھار لینا چاہیے، باطن کو صحیح کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آخرت والے دن، قیامت والے دن آدمی کو مال اولاد نفع نہیں پہنچائے گی، قلب سلیم انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سالم دل کیا ہے؟ سلیم دل کیا ہے؟ جو شبہات سے، شکوک سے محفوظ رہے، وہ دل سالم ہے، وہ دل سلیم ہے۔ ایسا دل کہ جس میں اللہ تعالی کی محبت ہے اور وہ دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے، وہ آخرت میں فائدہ اٹھانے والا ہے، وہ نفع حاصل کرنے والا ہے۔ تو قلوب کی اصلاح کی طرف توجہ ہم تماموں کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا صحیح مسلم میں ایک بڑا پیارا فرمان ہے، اسی روایت کو بیان کرنے کے لیے اتنی تمہید میں نے باندھی ہے، اتنی باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا۔ یہ جو دل ہے، اس دل پر فتنے وارد ہوں گے، اس دل پر فتنے ڈالے جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے حصیر میں تنکا تنکا جمع ہو کر کے حصیر تیار ہوتی ہے، ایسے ہی تنکا تنکا لوگوں کے دلوں میں فتنے ڈالے جائیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ، ایسا دل جس نے فتنے کو سیراب کر لیا یا فتنے سے فائدہ اٹھا لیا یا فتنے کو قبول کر لیا، تو اس کے دل میں کالا نقطہ ڈالا جاتا ہے، سیاہ نقطہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا دل جس نے فتنے کا انکار کر دیا، فتنے کو قبول نہیں کیا، تو اس کے دل میں سفید نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بلکہ 2 طرح کے دل انسان کے ہو جاتے ہیں۔ ایک دل تو بالکل سفید ہوتا ہے، چکنے پتھر کے مانند۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فتنوں کا انکار کر دیا ہے، فتنوں کو اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ اگلی بات جو روایت میں ہے صحیح مسلم کے، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دل چکنے پتھر کی طرح سفید ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ستھرا ہے، لا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، یہ آسمان جب تک قائم رہے گا، یہ زمین جب تک قائم رہے گی، اس دل کو کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آج ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے
تاکہ دنیا کا کوئی فتنہ آسمان و زمین جب تک قائم رہے اس وقت تک ہم کو نقصان نہ پہنچائے. کتنے فتنے کتنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کتنوں کو بے دین بنا رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو صبح مومن شام کافر, شام مومن صبح کافر, اس لیے کہ دلوں نے فتنوں کو قبول کر لیا. تو ایک ایسا دل جو بالکل صاف ہو, شفاف ہو, چکنے پتھر کے مانند ہو, لا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض, آسمان و زمین جب تک قائم رہیں گے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. دوسرا دل کون سا ہے؟ دوسرا دل وہ ہے جس نے فتنوں کو قبول کر لیا ہے, فسادات کو قبول کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مربادن کلکوز مجخیا. وہ دل کیسا ہے؟ بالکل کالا, مٹیالے رنگ کا, اوندھے لوٹے کے مانند. لوٹے کو آپ اوندھا کر دیں تو ایک پانی کا قطرہ بھی اس پر نہیں رک سکتا. دوسرا دل ایسا ہوگا جس نے فتنوں کو قبول کر لیا ہے, اوندھے لوٹے کے مانند ہے. لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. دیکھیے آدمی کا دل فتنوں کو جب قبول کر لیتا ہے تو اوندھے لوٹے کے مانند ہو جاتا ہے. نقصان کیا ہے؟ لا يعرف معروفا, وہ کسی معروف کو پہچانتا نہیں. دل جب ایسا ہو جاتا ہے تو اچھے کام کی شناخت نہیں ہوتی. ولا ينکر منکرا, اور کوئی منکر کام ہے اس کا انکار بھی نہیں کرے گا. کوئی غلط کام ہے اس کو جھٹلائے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کالا ہو گیا, اوندھے لوٹے کے مانند ہو گیا ہے. تو معروف کو بھی نہیں پہچانے گا, منکر کا بھی وہ انکار نہیں کرے گا. تو فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. ظاہری اصلاح سے بڑھ کر قلوب کی اصلاح ضروری ہے. آخرت میں اسی سے فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو دلوں کی اصلاح کی طرف دھیان دیجئے, دلوں کو صاف کر لیجئے. میں اکثر کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, اتحاد مسلمانوں میں نہیں ہے. شہر شہر یہ شور ہے, گلی گلی یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں, مسلمانوں میں اتحاد نہیں. اتحاد ہونا چاہیے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اتحاد کسی دکان میں بکتا ہے کہ جہاں جا کر آپ خریدیں گے؟ کیا اتحاد کسی کھیت میں پکتا ہے جہاں جا کر کے آپ پکائیں گے؟ اتحاد اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. آپ جب تک با اصول نہیں بنیں گے, جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے, اتحاد کے قائم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ظاہری اتحاد پیدا کر کے کرو گے کیا آپ؟ جب تک کہ دلوں کے اندر محبت نہیں آئے گی, دل صاف نہیں ہوں گے, قلوب کی تطہیر نہیں ہوگی, اتحاد ہونے کا سوال نہیں ہے. کتنے مسلمان ابھی نماز جمعہ میں کھڑے رہیں گے, ایک دوسرے کے بازو, جسموں کا اتحاد ہے لیکن دلوں میں نفرتیں ہیں, دلوں میں کدورتیں ہیں, دلوں میں عداوتیں ہیں. کیا کرو گے آپ اس اتحاد کو لے کر کے؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کا؟ اپنی کدورتوں کو ختم کیجئے, اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے کہتے, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. بلکہ قرآن نے ہم سے کہا کہ دعا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہم کو ہدایت کے دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اگر دل ٹیڑھے ہو گئے, دلوں میں خامی خرابی خلل پیدا ہو گیا, تو پھر بڑا نقصان یہ ہوگا کہ معروف جو ہوگا نا اس کو آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ معروف ہے. نیکی جو ہوگی اس نیکی کو نیکی آپ نہیں سمجھیں گے, اور جو منکر ہوگا اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ آپ کا دل خراب ہو گیا, آپ کے دل میں بگاڑ آ گیا. یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نیکی نیکی نہ سمجھ میں آئے اور منکر کا انکار نہ ہو, اور اس کا سبب دل کی خامی اور خرابی, دل کا بگاڑ ہے. تو اپنے دل
دلوں کی اصلاح کی طرف دھیان دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت بیان فرمائی, یہ سنن دارمی میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا. وہ کیسا فتنہ ہے؟ فتنے کا تذکرہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے فتنہ یہ ہوگا کہ جو بڑے لوگ ہوں گے معاشرے کے وہ بوڑھے ہو جائیں گے, اور جو بچے ہوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ بڑوں کی قدر نہیں, بڑوں کا احترام نہیں, بڑوں کا ادب نہیں, بڑوں کا پاس و لحاظ نہیں. لہذا ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کیا حال ہوگا تم لوگوں کا اس وقت جب یہ فتنہ پیدا ہوگا کہ جو بڑے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے, اور جو بچے ہوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا بیان فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے؟ یہی بات مجھے بتلانی ہے. انہوں نے کہا جو چیز بدعات ہوں گی اس کو سنت سمجھا جائے گا. دیکھیے اب دل کے اندر جب بیماری آتی ہے, دل خراب ہوتا ہے, تو نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا آدمی. اب حال یہ ہے کہ جو منکر ہے, جو خرافات ہیں, جو رسومات ہیں, جو بدعات ہیں, ان کو دین سمجھ لیا گیا, انہیں سنت سمجھ لیا گیا. اور جب کوئی کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر آدمی کہے گا کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ خلاف سنت کام ہے, تو لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے سنت بدلی جا رہی ہے, سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایسے فتنے آئیں گے, ایسے حالات آئیں گے کہ اصل میں وہ سنت نہیں ہے لیکن اسے سنت سمجھا گیا. کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ سنت نہیں ہے تو لوگ کہیں گے سنت کو بدلا جا رہا ہے, سنت کے خلاف ہو رہا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے لوگوں نے پوچھا, اے ابو عبد الرحمن ایسا کب ہوگا؟ کچھ علامتیں بتائیے نا, کہ بڑے بوڑھے ہو جائیں گے, بچے بڑے ہو جائیں گے, اور جو سنت نہیں ہوگا اس کو سنت سمجھا جائے گا, سنت کو لوگ جو ہے ختم کر دیں گے, اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا ایک آدمی تو کہیں گے سنت مٹائی جا رہی ہے. ایسا کب ہوگا؟ اس کو یاد رکھیے جو اب بات بیان کر رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اذا کثرت قراؤکم وقلت فقہاؤکم وکثرت عمراؤکم وقلت امناؤکم والتمست الدنیا بعمل الاخرہ او کما قال. ایسا اس وقت ہوگا جب تم تمام لوگوں میں پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے, سمجھنے والے کم ہوں گے. آج یہ حال ہے کہ سمجھدار بہت کم ہیں, پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ بھی پڑھا لکھا ہے, وہ بھی پڑھا لکھا ہے, یہ بھی جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے, سب معلوم ہے ہم کو, لیکن سمجھدار لوگ کم ہوں گے جن کے اندر سمجھ نہیں ہوگی. ایسا زمانہ آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی, سمجھدار لوگ بہت کم ہوں گے. اس کے بعد دوسری بات, تمہارے اندر امیر بہت زیادہ ہوں گے, امین کم ہوں گے. امانت دار بہت کم ہوں گے, امیر بہت زیادہ ہوں گے. اب امیر سے مالدار مراد لیں گے تب بھی مالداری زیادہ ہوگی, مال بہت آئے گا. یہ بھی امیر ہے, وہ بھی امیر ہے, فلاں بھی امیر ہے, لیکن پوچھو امانت داری کہاں ہے؟ امانت داری نہیں. اچھا امیر سے مراد ذمہ داری بھی ہے, یہ فلاں گلی کا امیر ہے, یہ فلاں مسجد کا امیر ہے, یہ فلاں مدرسے کا امیر ہے, یہ فلاں گروپ کا امیر ہے, یہ فلاں ادارے کا امیر ہے, سب امیر ہیں. عمارت بہت زیادہ ہوگی لیکن امانت داری نہیں ہوگی. تب ایسا ہوگا, کیا ہوگا؟ بڑے بوڑھے ہو جائیں گے, بچے جوان اور بڑے ہو کر کے بڑوں کے سامنے آئیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز سنت نہیں ہوگی, دین نہیں ہوگی, اس کو سنت بنا لیا جائے گا, اور اس سنت کو مٹانے کی کوشش کرنے والے کے خلاف سارے لوگ جمع ہو کر کہیں گے سنت کے خلاف ہو رہا ہے, سنت کو مٹایا جا رہا ہے. آج یہ حال ہے. تو ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں اپنے دلوں کے سدھار اور دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی, اس کی شفافیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا گھاٹا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم انسانی میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سارا جسم کا نظام ٹھیک,
اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو سارے جسم کے نظام میں بگاڑ آ گیا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اسی لیے دعاؤں کے اہتمام میں ایک دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اب ذرا اس پر ہم غور کر لیں، شہر رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ شہر رمضان میں ہمارے دلوں کو، ہمارے اعضاء و جوارح کو اس قدر ہدایت مل گئی تھی کہ ہم نے روزوں کا اہتمام کر لیا، ہم نے صدقات کا یا اس کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا، ہم نے زکاتیں ادا کی، ہم نے ذکر کیا، ہم نے توبہ کی، ہم نے استغفار کیا، ہم نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ جب فرصت ملتی، جب موقع ملتا، مسجد میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے ہم دکھائی دیتے۔ اتنی ہدایت ہم کو مل گئی تھی، ہم اتنے ہدایت یافتہ تھے۔ شہر رمضان چلا گیا، جائزہ لیں، ہم محاسبہ کریں اپنا، کیا ہم وہ ساری عبادتیں، وہ ساری ریاضتیں جو شہر رمضان میں کیا کرتے تھے بعد رمضان کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہدایت کے دل کو مل جانے کے بعد پھر یہ ٹیڑھا ہو گیا، ہم شہر رمضان کے بعد بے دین ہو گئے، ہم نے مساجدیں چھوڑ دیں، تلاوت قرآن چھوڑ دیا، اذکار چھوڑ دیے، توبہ و استغفار ترک کر دیا؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا، اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کی وصیت اہل ایمان کے نام جو ہے وہ یہ ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ تم کو فحش اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے۔ شہر رمضان میں شریر شیاطین بند تھے، فحش کام ہم نے چھوڑ دیا تھا، منکر ہم نے ترک کر دیا، بے حیائی کے کام ہم نے چھوڑ دیے، خیر کے کام ہم نے خوب کر لیے۔ شہر رمضان کے بعد اس کی آزادی ہو گئی، ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فحش کام شروع ہے، منکر شروع ہے، زبان کا غلط استعمال شروع ہے، بہت ساری خامیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ شیطان کی ہمارے ساتھ عداوت ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے ساتھ اس کی عداوت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ گھر پہنچتے ہیں، وہ پوری طریقے سے عداوت نبھانے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر سے باہر رہ جاتا ہے۔ آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اپنی عداوت نبھانے کے لیے پوری طرح وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ شریک نہیں رہتا۔ آپ رات بستر میں ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، خواہشات کا تکمیلہ چاہتے ہیں، اپنی عداوت نبھانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ الگ ہو جاتا ہے، آپ سے الگ رہتا ہے۔ اتنی عداوتیں ہیں اس کی، مسلسل آپ کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے، آپ کو غلطی پر، غلط کاموں پر لگاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ حکم دیتا ہے فحش کاموں کا، منکر کاموں کا۔ تو ہمیں ثبات ادا کرنا چاہیے، ثابت قلبی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اپنے دل کو ایمان سے منور کرنا چاہیے۔ ان یجدد الایمان فی قلوبکم فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرے۔ تجدید ایمان ہونا چاہیے، دل کو ایمان سے مزین کرنا چاہیے، ثبات عطا کرنا چاہیے۔ اس کی عداوت ہمارے پیدائش سے لے کر مرنے تک ہے، چھوڑتا نہیں وہ ہمیں۔ اب آپ دیکھیے، عداوت نبھانے کے لیے، دشمنی نبھانے کے لیے اذان ہوتی ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، بھاگتا ہے۔ اذان ختم ہو گئی، دشمنی نبھانے کے لیے برابر آتا ہے، پھر وہ اقامت ہو گئی، بھاگتا ہے۔ اقامت کے ختم ہونے کے بعد پھر آتا ہے، آپ کے درمیان، آپ کے نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، دماغ میں پتہ نہیں
نہیں کہاں کہاں کے خیالات آ رہے ہیں، کدھر کدھر کا حساب چل رہا ہے۔ بعض ایسے بھی مسلمان ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں، مگر دماغ حاضر نہیں ہے۔ شیطان نے آ کر کے اچک لیا ہے اس کو، اب اس کی فرما برداری میں یا اس کی جو ہے پیروی میں وہ ہاتھ پیر ہلاتا ضرور ہے لیکن نماز میں نہیں ہے۔ آپ کے درمیان، آپ کے نماز کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، گئی آپ کی نماز، ضائع ہو گئی۔ بعض ایسے بھی مسلمان ہیں نماز میں امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جب امام السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تب شیطان چھوڑتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، سوچتا ہے نماز ہو گئی، اس کو پتا بھی نہیں نماز کا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کو سمجھیں، اور وہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے قلوب کے اندر کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا کرتا ہے، دل کو بگاڑتا ہے۔ ان الشیطان قد آئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحریش بینہم، وہ تمہارے درمیان، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تحریش پیدا کرتا ہے، عداوت اور دشمنی ڈالتا ہے، دل خراب ہو گیا، اعمال بھی خراب کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ بلکہ اللہ نے کہا الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس کی دشمنی کھلی ہے، کیا کھلی ہے؟ ذکر ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، بھاگتا ہے، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر آتا ہے، ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے بستروں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، موت تک وہ ہم سے دشمنی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اللہ اکبر، پروردگارا موت کے وقت میں شیطان آ جائے اور آ کر کے مجھ کو مخبوط الحواس بنا دے، اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو پیدا ہونے سے لے کر یا دوسرے الفاظ میں بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ دشمنی نبھا رہا ہے، تو ہم کو اس سے دشمنی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قلوب کو صاف کرنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ قلوب کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر رمضان میں ہم توحید پرست، شہر رمضان میں ہم ہدایت پر، بعد رمضان کتنے لوگ ہیں جو ہدایت سے دور ہو گئے؟ کیوں؟ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا رب نہیں ہے، شوال کا رب بھی وہی ہے، رمضان کا رب بھی وہی ہے، 12 مہینوں کا رب بھی وہی ہے، تو وہاں رب کی عبادت اور یہاں رب کی عبادت کیوں نہیں؟ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے آپ، اس کی چھوٹی مثال دیکھنا ہو تو یہاں بھی کچھ نوجوان ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں، شاید ان کے علم میں نہیں اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن جب شریعت کا علم ہو، بات علم میں آ جائے، فوری طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شہر رمضان مکمل ہو گیا، عید کا دن آ گیا، کتنے نوجوانوں نے عید والے دن اپنے سر کے بالوں کا قضا کیا ہے۔ قضا منع ہے، قضا کرنا۔ قضا کہتے ہیں سارے بال یا تو کم کر لیجئے، سارے بال یکساں طور پر آپ بڑے رکھیے، ادھر بہت چھوٹا 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 بال کیا، ادھر بہت بڑا بڑا بال آپ نے رکھا ہے، اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ چھوٹی ایک مثال میں دے رہا ہوں، شہر رمضان میں ہم دین پر، ہدایت پر، راہ راست پر، جو ہی شہر رمضان ختم ہو گیا، عید کا دن آیا ہے، نافرمانی اس طرح شروع ہوئی ہے۔ بڑی تعداد مسلمانوں میں، جوانوں میں ایسی رہی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے رسول جب کسی کام کے کرنے سے روک دیں، اس کام سے رکنا ہے، اگر نہیں رکو گے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی سزا سے دوچار ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت پر غور کریں آپ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. شدید العقاب. رسول جو دیں اسے لو، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا اور عذاب سے محفوظ رہو گے. رسول جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو، رک جاؤ اس سے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو نافرمانی روکا گیا، آپ وہ کر رہے ہیں، تو جس سے منع کیا گیا آپ وہ کام کرنے لگ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے دو چار کر دے، مواخذہ کرے، آپ کا گرفت کرے. اس طرح کے کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے. اور بنیادی بات پہلے بھی بتایا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بات یاد رکھیے کہ شہر رمضان جو ہی ختم ہو گیا، وہ شریر شیاطین جو پابند سلاسل تھے، مقید تھے، ان کو مقید کر دیا گیا تھا، ان کو آزادی دی جاتی ہے، مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے. ہمارے یہاں شریعت کے باب میں شخصی آزادی کا لفظ نہیں ہے. کس بات کی آزادی چاہیے آپ کو؟ آزادی کا مفہوم آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ 5 نمازیں فرض ہیں، میں آزادی سے 2 پڑھ لوں گا، 4 چھوڑ دوں گا، یہ مطلب ہے اس کا؟ آزادی کا مطلب کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ شہر رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، میں 20 رکھتا ہوں، 10 کے لیے مجھے آزادی ہے. کیا مطلب آزادی کا؟ جو قوانین ہیں، جو رسول نے دیا، جو اللہ نے وعدے کیا، آپ کو اپنانا ہے، آپ مسلمان ہیں. جس سے منع کیا اسے چھوڑنا ہے، آپ مسلمان ہیں. پھر آزادی کس بات کی؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا وہ نہ کرو، جو نہیں کہا گیا وہ کرنا شروع کر دو؟ شخصی آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، آپ آزاد ہیں یا آپ غلام ہیں؟ آپ غلام ہیں، غلام کے آپ بندے ہیں. ظاہری بات ہے. دیکھیے ہمارے پاس دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آزاد نہیں، میں تو غلام ہوں تیرا. جو تیرا غلام ہے اس کا بیٹا ہوں میں. ظاہری بات ہے. میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ. اللہم انی عبدک وابن عبدک، جو تیرا غلام ہے، تیرا بندہ، اس کا میں بیٹا ہوں. تو آزادی کہاں ہے ہمارے یہاں؟ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، ہماری طبیعت قرآن نے جو بیان کی وہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا. کہاں آزادی؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فلاح اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الى الله ورسوله، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہی کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. ہاں، آزادی دوسرے اہل کتابوں کے پاس ہو سکتی ہے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے سمعنا وعصینا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا ہے، ہم نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم نے نافرمانی کر لی ہے. تو انکار کر کے وہاں آزادی کا تصور دنیا میں ان کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں. تو شہر رمضان میں جو پابندی تھی ہماری، شہر رمضان کے بعد بھی وہی پابندی رہنا چاہیے. شہر رمضان میں جس دین پر تھے ہم، شہر رمضان کے بعد بھی اسی دین پر ہمیں رہنا چاہیے. استقامت یہی ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابی آئے اور آ کر پوچھا، ایسی بات اسلام کی آپ بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میرا اللہ پر ایمان ہو گیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر جم جاؤ. استقامت. شہر رمضان میں بھی استقامت، شہر رمضان کے بعد بھی استقامت. فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ استقامت اختیار کیجئے، جم جائیے آپ اس پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ جم گئے، ان کے لیے خوف نہیں.
ان کے لیے رنج نہیں، ان کے لیے غم نہیں، ان کے لیے پریشانی نہیں، آسانیاں آرائشیں انہی کے لیے تو ہیں. تو استقامت ہونی چاہیے. ہم نے شہر رمضان میں جس انداز سے زندگی بتائی اور گزارا ہے، بعد رمضان 11 مہینے بھی ہم کو ایسے ہی زندگی گزارنا ہے. ایک روایت بیان کرتا ہوں اور اجازت لوں گا آپ لوگوں سے. روایت بڑی پیاری ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنت میں بالا خانے ہیں، ان بالا خانوں میں اگر ایک مرتبہ کوئی چلا جائے تو اندر جانے کے بعد باہر کا منظر دکھائی دے گا، باہر جاؤ گے تو باہر سے اندر کا منظر دکھائی دے گا. اتنے خوبصورت بالا خانے ہیں. لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے 4 باتیں بتائی. آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. یہ جنت کے بالا خانے ان کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرتے ہیں. شہر رمضان میں کتنی اچھی گفتگو تھی. کوئی گالی دیتا تو آپ کہتے تھے میں روزے دار ہوں. اتنی اچھی گفتگو آپ کی. تو بعد رمضان آپ بھی گالی دینے والے بن جائیں گے، کیسے ہوگا؟ تو جو اچھی گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے بالا خانے. ٹھیک. دوسری بات، جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے بالا خانے. شہر رمضان میں افطار پر افطار کرا رہے ہیں آپ، شہر رمضان میں سحری پر سحری کھلا رہے ہیں آپ، شہر رمضان میں مساکین کا خیال کر رہے ہیں آپ. بعد رمضان یہ سلسلہ ہونا چاہیے. تو جو کھلاتے رہتے ہیں ان کے لیے وہ بالا خانے. تیسری بات، جو مسلسل روزے رکھتے ہیں ان کے لیے وہ بالا خانے. شہر رمضان میں فرض روزوں کا اہتمام آپ نے کر لیا، بعد رمضان نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آخری بات، وصلی باللیل والناس نیام. جنت کے بالا خانے اس کے لیے ہیں جب سارے لوگ سو جائیں تو یہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. شہر رمضان میں آپ نے تراویح پڑھی ہے، اب بعد رمضان آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ جو کام ہیں ان کاموں کو انجام دینے سے آدمی جنت کا حقدار ہوگا، بالا خانے اسے ملیں گے. تو معلوم ہوا ہمیشگی کے لیے عبادت ہونی چاہیے، دوام ہونا چاہیے، مداومت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو عملوں میں وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، مستقل کیا جائے. تو شہر رمضان کے بعد بھی ہم کو عبادتوں میں لگے رہنا ہے، خیر کے کام کرنے ہیں، ترک کرنے سے خیر کے کاموں کو باز آنا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ایمان والوں سے اللہ نے کہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ان دونوں مطلبوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایمان والے اگر ہیں تو سارے کے سارے ایمان والے اسلام میں داخل ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا اب یہاں مثال کے طور پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب ایمان والے ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آدھے لوگ نماز پڑھتے رہیں اور آدھے لوگ نماز نہ پڑھیں. نہیں ہوگا ایسا. سب کے سب اسلام میں داخل ہوں کا مطلب ایمان کا دعویٰ ہے تو سب کو نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگ روزہ رکھیں آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، آدھے لوگ زکوٰۃ دیں آدھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کل کے کل مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے، کل کے کل مسلمانوں کو صلاۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس اعتبار سے پہلا مفہوم اس کا یہ ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ پورے کے پورے ہم تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو جائیں. دوسرا مفہوم اصلاح یہ ہے کہ مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو. مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے بعض حصے پر آپ عمل کر لیں اور بعض حصے کو آپ چھوڑ دیں. میں صدقات دیتا رہتا ہوں زکوٰۃ نہیں دوں گا، نہیں چلے گا ایسا. آپ نے ایک حصے کو پکڑ لیا ہے کہ صدقہ میں دیتا ہوں زکوٰۃ نہیں دوں گا، نہیں، پورے کے پورے اسلام پر آپ کو عمل کرنا. میں سارے حلال و حرام میں فرق کر کے پورے اصول کو اپنا لوں گا، سودی کاروبار نہیں چھوڑوں گا، نہیں چلے گا ایسا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائیے اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے اپنی طاقت بھر
استطاعت کے مطابق اس پر بجا لانے کی آپ کوشش کیجئے. اس حوالے سے ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سارے مسلمان عمل پیرا ہوں, سارے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ دو مفہوم ہیں اس کے. سارے مسلمان عمل نہیں کرتے, نقصان ہوگا. آج اس وقت جو پریشانیاں آ رہی ہیں, مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ہیں جو بد عمل ہیں, بے عمل ہیں. بہت سے ایمان والے ہیں, من مانی ایمان پر عمل کرتے ہیں, جو ان کا من کہے وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. لہذا سارے مسلمان عمل کریں, سارے احکام پر عمل کریں. یہ دو مطلب ہے اس کے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی سارے لوگ اسلام پر عمل کرو اور پورے اسلام پر عمل کرو. من مانی اسلام نہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا, جو جی میں نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا